اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر فیض محمد سکندری پتافی الفیض چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے دوستو، آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کی بہت سے مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، مومنین کو خبر نہیں ہے، اور اس خبر اور حقیقت سننے کے بعد امید ہے کہ مسلمان منافقین کو اچھے طریقے سے جان جائیں گے۔ یہ منافقین کا سلسلہ آج ہی نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے۔ یہ موضوع ہے مسجد ضرار جلا دی گئی۔ منافقین کو یہ جرأت ہوتی نہ تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ در پردہ اسلام کی بیخ کنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سی فتنہ سامانیاں برپا کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک واقعہ رجب 9 میں ہجری میں بیرو نما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرمایا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 9 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ تبوک کے میدان میں، جو مدینہ منورہ سے 14 منزل پر دمشق کے راستے پر واقع ہے، ہرقل بادشاہ روم، جو اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے عرب میں سخت گرمی اور قحط کے باوجود جہاد کے لیے اعلان فرما دیا اور مسلمان جوک در جوک شوق جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں ہی میں مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں اس ہیلے سے ایک مسجد تیار کریں کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے مسجد نبوی میں نہ جا سکیں، وہ لوگ یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور اسکیمیں بناتے رہیں اور شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلحہ وغیرہ کے ذخیروں کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہیں سے اسلام کے خلاف ریشہ دانیوں کا جال پورے عالم اسلام میں بچھاتے رہیں، جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اسلام کے دشمن جو ہے اسلام کے روپ میں مسلمانوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں حقیقی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ سوچ کر منافقین خدمت اقدس حضور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے، اب ہماری تمنا یہ ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد عند اللہ، یعنی اللہ کے حضور میں مقبول ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے تو وحی الہی کے ذریعے اس منافقین کی طرف سے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔
اور منافقین کی خفیہ اور خطرناک سازش بے نقاب ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں بھیجا کہ وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیں۔ سبحان اللہ! چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور للہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تخریب اسلام پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کے مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے، اور در حقیقت اس تخریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد ضرار کہلانے کے مستحق ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غضبناک تیور اور پرجلال الفاظ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور ستھرے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ سورہ توبہ۔ درس ہدایت۔ ایک ہی عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، طیب بھی بن سکتا ہے اور خبیث بھی۔ مسجد کی تعمیر ایک عمل خیر ہے، مگر جب لوجہ اللہ یعنی کہ اللہ کے لیے کی نیت ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اگر شر و فساد کی نیت سے ہو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر مقبول بارگاہ الہی اور باعث ثواب ہوئی، کیونکہ ان دونوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت خدا کی رضا اور ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور منافقین کی بنائی ہوئی مسجد مردود بارگاہ الہی ہو گئی اور سراسر باعث عذاب بن گئی، کیونکہ اس مسجد کو تعمیر کرنے والوں کی نیت رضا الہی نہیں تھی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی غرض فاسد تخریب اسلام اور تفریق بین المسلمین تھی، تو یہ مسجد قطعاً غیر مقبول ہو گئی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں قدم رکھنے کی بھی ممانعت فرما دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو نہ صرف ویران فرما دیا بلکہ اس کو جلا کر نیست و نابود کر ڈالا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اگر کسی مسجد کو گمراہ فرقوں والے، سمجھ لیں گمراہ فرقے کون ہیں، اہل حق کے خلاف کمی گاہ اور جاسوسی کا مرکز بنا کر اہل حق کے خلاف فتنہ پردازیاں کرنے لگیں، تو مسلمانوں یعنی حقیقی مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس مسجد میں نماز کے لیے نہ جائیں، بلکہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ویران کر دیں، اور ہرگز نہ اس مسجد میں نماز پڑھیں، نہ اس کی تعمیر و آباد کاری میں کوئی امداد و تعاون کریں، یا پھر مسلمان مل کر گمراہ فرقوں کو اس مسجد سے بے دخل کر دیں اور اس مسجد کو اپنے قبضے میں لے کر گمراہیوں کا تسلط ختم کر دیں، تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد اور فتنہ انگیزیوں سے مسجد اور مسجدیں ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں۔
واللہ تعالی عالم۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ میری کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ میرے دوستو، یہ اس فقیر کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انتہائی منافقوں کی خطرناک جو سازش تھی وہ بے نقاب کی گئی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں بہت بڑا اضافہ ہوگا اور اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔